بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدفن واما وجوب الدفن فمما لا خلاف فیہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا موت، میت کے احکام۔ اگرچہ ہمارا اصل موضوع تو تھا غسل میت اور غسل مس میت، لیکن جب بات میت کی آئی تو اس میں میت سے متعلق دیگر احکام کو بھی بیان فرما دیا کہ جب ایک شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے، حالت احتضار ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو روبہ قبلہ لٹانا، جب فوت ہو جائے اس پر اس کو غسل دینا، وہ بھی 3 قسم کے، پھر اس کو حنوط کرنا، پھر اس کو کفن دینا، پھر اس پر نماز پڑھنا، یہ سب واجبات کفائیہ ہیں۔ اسی سے مربوط بات کہ جب آپ اس پر نماز پڑھ لیں گے تو اگلا مرحلہ اس میت کے دفن کا ہے۔ تو اب بحث اس میں ہونی ہے کہ خود میت کو دفن کرنا واجب ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ دفن یہ ہے کہ مواراتہ فی الارض، اس کو زمین میں دفن کیا جائے، چھپایا جائے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تیسرا کہ اس کو اتنی گہرائی میں دفن کیا جائے کہ اس کو درندے نہ کھا سکیں یا اس کی بدبو باہر نہ پھیلے، اس پر کیا دلیل ہے؟ پھر اس کے بعد آخری بحث آ جائے گی مس میت کی۔ انہوں نے 2 باتیں کی تھیں کہ اگر انسان کے میت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل دینے سے پہلے انسان کے میت کو اگر جسم کا کوئی عضو مس کرے گا تو اس مس پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ یہ جو حکم ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ اگر جسم مس نہیں کرتا، ویسے میت کو کوئی کپڑا لگ گیا یا فلاں لگ گیا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر رطوبت ہوگی تو اس کو پاک کریں گے، لیکن اگر جسم ہو، لیکن وہ انسانی میت کو ہو۔ اب یہ 1-2 باتیں تھیں۔ مثلا غیر انسان کا میتہ پڑا ہے، اب اس پر آیا غسل مس میت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے نہیں ہے تو دلیل۔ لیکن انسان کا میت ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اور 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو غسل مس میت ہے۔ انسان کے میت کو مس کرنے پر غسل ہے، غیر انسان کو نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں پر دلیل چاہیے۔ تو یہ وہ بات ہے بالکل آسان سی، اور اس کے بعد پھر اغسال کی بحث یہاں پر مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ طہارت ترابیہ، یعنی پھر تیمم کی بات آئے گی۔ بالکل آسان اور مختصر سا ہے۔ میت کے احکام میں آخری مسئلہ ہے الدفن، یعنی جب نماز میت ادا کر دی گئی، اب آخر میں ہے الدفن، یعنی اس کو دفن کرنا۔ فرماتے ہیں اما وجوب الدفن، میت کو دفن کرنا واجب ہے۔ اس واجب کے وجوب پر دلیل کیا ہے؟ نمبر 1 فَمِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، پہلی دلیل تو اجماع ہے، کوئی اختلاف نظر نہیں، متفق علیہ مسئلہ ہے اس بات پر کہ اس کو دفن کرنا واجب ہے، گویا اجماع۔ نمبر 2 وَيَقْتَضِيهِ ارْتِكَازُ الْمُتَشَرِّعَ، زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک
جتنے لوگ بھی شریعت محمدی کو قبول کرنے والے ہیں سب کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں کہ میت کو دفن کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری والنصوص الخاصہ، بہت ساری ہمارے پاس متفرق روایات بھی ائمہ سے منقول ہیں کہ جن میں باقاعدہ دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا میت کو دفن کرنے کے وجوب میں کسی قسم کی کوئی پریشانی، یعنی اگر کوئی روایت مانگتا ہے تو وہ بھی موجود ہے، ارتکاز متشرع بھی موجود ہے، اجماع بھی موجود ہے۔ خوب، وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالْمُوَارَاةِ فِي الْأَرْضِ، پھر آپ نے یہ کہا کہ دفن کرنا واجب ہے، لیکن اس کو باقاعدہ زمین میں گاڑا جائے، زمین میں چھپایا جائے، فی الارض۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ زمین ہے، یہ فرش ہے، ہم اس کے اوپر ایک کمرہ بنانے اور میت کو وہاں رکھ کے اوپر اس کو بند کر دیں، لیکن آپ نے کہا بالموارات فی الارض، زمین میں اس کو چھپایا جائے، گاڑا جائے۔ دلیل فرماتے ہیں فَيَقْتَضِيهِ ظاہر لفظ دفن المذکور فی الروایات، روایات میں لفظ دفن کا ذکر ہوا تو دفن ہمیشہ شے زمین میں ہوتی ہے، اوپر دفن، دفن کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی کہ شے کو زمین میں چھپانا، مدفون یعنی زمین میں چھپا ہوا۔ خوب، وَأَمَّا اعتبار الوصفین، پھر آپ نے کہا کہ اتنا گہرا، اتنا نیچے اس کو زمین میں دفن کرو کہ دو صفات ذکر ہوئیں، کون سی؟ کہ ایک تو اتنا گہرا ہو کہ درندے اس کو نہ کھا سکیں، درندوں سے محفوظ رہے، اور دوسرا جب اس کا جسم گل جائے تو اس کی بدبو باہر والوں کے لیے بھی باعث اذیت نہ ہو۔ ان دو صفات پر کہ اتنی گہری قبر ہونی چاہیے، ان دو صفات پر مشتمل اس کے شرط ہونے پر دلیل فرماتے ہیں واضح سی بات ہے، لِأَنَّ ظَاهِرَ الروایات، یہ جو روایات، جن روایات میں معصومین علیہم السلام نے میت کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے، متشرع بھی زمانہ پیغمبر سے لے کر آج تک پریکٹیکل یہی کرتے آ رہے ہیں کہ جب کوئی ہوتا ہے تو اس کو دفن کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان دفن احترام للمیت، کہ دفن کرنا میت کا احترام ہے، اور وہ احترام تب باقی رہے گا کہ اس کو درندے نہ کھائیں۔ آپ تھوڑی سی مٹی ہٹا کر رکھ دیں، اوپر مٹی ڈال دیں، ادھر سے کوئی درندہ آ جائے اس کو چیر پھاڑ گئے، احترام تو نہ ہوا، یا اس کی بدبو باہر کے لوگوں کو اذیت دے تو بھی احترام تب ہوگا متحقق کہ وہ درندوں سے بھی محفوظ رہے، اور اب جب اس کے اندر جسم گل جائے تو اس کی بدبو باہر والوں کے لیے بھی باعث اذیت نہ ہو۔ تو بس یہ دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ان صفات پر مشتمل ہونا چاہیے دفن۔ اما وضعہ فی القبر بالکیفیت المتقدمہ، ہم نے یہ کیا کہا تھا کہ جب میت کو قبر میں رکھنا ہے تو اس کو سیدھا نہیں لٹانا، بلکہ اس کو اس انداز میں رکھنا ہے کہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیں، یہ جو اس کی دائیں سائڈ ہے یہ بالکل نیچے آ جائے، ایسا کھڑا ہو تاکہ اس کے جسم کا اگلا حصہ، چہرہ سارا قبلہ کی طرف ہو۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ یعنی قبر میں اس انداز میں لٹانا کہ اس کے جسم کا اگلا سارا حصہ روبہ قبلہ ہو، اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلَمْ يُنْقَلْ فِي ذَلِكَ خلاف، پہلے جو ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نقل نہیں ہوئی، گویا اجماعی مسئلہ ہے۔ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهُ، بسا اوقات اس انداز میں اس کو قبر میں لٹانے پر استدلال کیا جاتا ہے بصحیحۃ یعقوب ابن یقطین، یعقوب ابن یقطین کی روایت صحیحہ، وہ کہتا ہے سألت ابا الحسن الرضا علیہ السلام عن المیت،
میں نے ابو الحسن رضا یعنی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا میت کے بارے میں کہ کیفا یوضع علی المغتسل، یعنی جہاں ہم اس کو غسل دیتے ہیں، وہ جو پھٹا وغیرہ ہوتا ہے، جو بھی جگہ ہوتی ہے اس مغتسل پر، یعنی جہاں جو محل غسل ہے اس پر کیسے اس کو رکھا جائے؟ موجہن وجہہ نحو القبلہ، کیا اس پر بھی اس کو روبہ قبلہ رکھا جائے؟ او یوضع علی یمینہ، یا نا وہاں پر بھی طریقہ یہ ہو کہ اس کو دائیں سائڈ پر، یعنی یہ دائیں سائڈ اس کی بالکل نیچے ہو، ووجہہ نحو القبلہ، اس کا پورا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو، کیسے لٹائیں؟ دو طریقے ہیں۔ قال، امام نے جواب میں فرمایا اس روایت کے مطابق، یوضع کیفا تیسر، غسل دینے کے مقام پر، غسل جگہ پر تو اس کو ویسے رکھیں جیسے تمہارے لیے آسانی ہو، سہولت ہو۔ لیکن فائزہ طاہرا، لیکن جب وہ غسل دے چکے ہیں، وہ پاک ہو جائے، جس کے بعد کوئی مس میت نہیں رہتا، جب ہو جائے پھر کیا کرنے؟ وضع، اب میت کو اس طرح رکھا جائے گا کما یوضع فی قبر، جیسے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اب اس پر غور کرنا ہے، یعنی غسل کے وقت فرمایا کیف تیسر، جیسے تمہارے لیے آسانی ہو، سہولت ہو، لیکن غسل دینے کے بعد فرمایا ویسے رکھنا ہے جیسے قبر میں۔ تو اس سے ایک نقطہ واضح ہو گیا کہ قبر میں مردے کو لٹانے کا انداز کوئی اور ہے، اور غسل دینے والے پھٹے پر یا اس جگہ پر رکھنے کا انداز کوئی اور ہے۔ اب وہ جو انداز کوئی اور ہے وہ کون سا انداز ہے؟ وہ یہی ہو سکتا ہے جو اس نے کہا کہ یوضع علی یمینہ ووجہہ نحو القبلہ، کہ شاید دوسرا انداز قبر والا انداز ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الذَّيْلَ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ کیفیت خاصہ، ذیل روایت یعنی آخر روایت، آخر میں کہا تھا کما یوضع فی قبرہ، کہ غسل کے بعد اس کو ویسے لٹائیں جیسے قبر میں لٹانا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ آخر روایت بتاتا ہے کہ میت کو قبر میں لٹانے اور سلانے کی کوئی خاص کیفیت ہے، جس کے بارے میں ہم فرما رہے ہیں کہ جب غسل مکمل ہو جائیں تو اس کو اس انداز میں لٹاؤ جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قبر میں اس کو لٹانے کا کوئی انداز خاص ہوتا ہے۔ وَحَيْثُ لَا يُحْتَمَلْ أَن تَكُونَ كَيْفِيَّةً مُغَايِرَةً لِمَنْ عَقَدَتْ عَلَيْهِ سِيرَةُ الْمُتَشَرِّعَ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں، یہ قبر میں مردے کو کیسے رکھتے ہیں؟ تو متشرعین کی سیرت یہی ہے کہ وہ اس کو دائیں سائڈ پر لٹاتے ہیں تاکہ اگلا پورا حصہ اس کا رو بقبلہ ہو۔ تو پس اس کا مطلب ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور کیفیت قبر میں لٹانے کی نہیں ہے۔ تو جب متشرعین اسی کیفیت میں لٹاتے ہیں فَيَتَعَيَّنْ ان تکون ہی المقصودہ، تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ مقصود امام بھی یہی کیفیت ہے۔ آخری بات بحث اغسال میں وہ تھی غسل مس میت، کہ اگر کوئی بندہ انسانی میت کو غسل سے پہلے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد مس کرتا ہے تو اس ماس پر، اس ہاتھ لگانے یا جسم کے حصے لگانے والے پر غسل واجب ہے۔ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ اما ان المس یوجب تنجس الماس، ایک تھی پہلی بات کیا کہ مس کرنا ماس کے نجاست کا سبب ہے، یعنی کوئی بندہ جب کسی میت کو میتہ کو مس کرتا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ اچھا، اس پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں لصحیحۃ الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام
روایت صحیح حلبی کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا روایت؟ وہ کہتے ہیں سألتہ عن الرجل، میں نے امام علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا کہ ایک شخص یصیب ثوبہ جسد المیت، کہ اس کا کپڑا میت کے جسم کو ٹچ کر جاتا ہے۔ فقال، امام نے فرمایا یغسل ما اصاب الثوب، اس کا کپڑا جس چیز کو لگا ہے وہ اپنے اس کپڑے کو پاک کرے، یعنی جو حصہ اس کا لگا اسی کو پاک کرے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ اگر اس میں رطوبت ہے یعنی وہ گیلا ہے تو پاک کرے گا، روایت میں رطوبت کا کوئی ذکر یہاں ہے یغسل ما اصاب الثوب، یعنی ثوب جس کو لگا ہے وہ اس کو پاک کرے، اس کپڑے کو، اس حصے کو۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا وَإِن دَلَّتْ بِإِطْلَاقِهَا عَلَى النَّجَاسَةِ، اگرچہ یہ روایت جس میں کوئی قید تو نہیں ہے رطوبت کی، اطلاق لفظی یہ بتاتا ہے کیا کہ وہ کپڑا نجس ہو جائے گا حال الجفاف ایضاً، چاہے وہ میت خشک بھی کیوں نہ ہو، چونکہ امام نے رطوبت کی قید تو نہیں لگائی، لیکن الا انہا تقید بحالت الرطوبہ، لیکن فرماتے ہیں یہاں اطلاق نہیں ہے، یہ مقید ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر کپڑا لگتا ہے میت کو لیکن بحال الرطوبہ، اور وہ گیلا ہو، یا کپڑا گیلا ہو یا وہ گیلا ہو، وہ لگتا ہے تو پاک کرنا ہوگا۔ یہ کہاں سے لیا؟ بالارتکاز، چونکہ یہ ظاہر ہے کلام میں ہے، چونکہ خوش چیز کو دوسری کو اثر نہیں کرتی، اس بنیاد پر۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اما وجوب الغسل، کہ اگر وہ میت انسان کہے اور اگر مس کرنے والا مس کرتا ہے تو اس ماس پر غسل مس میت واجب ہوگا۔ دلیل یہ وجوب غسل پر فرماتے ہیں فلصحیحۃ محمد بن مسلم کی روایت صحیحہ عن احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے، کہ الرجل یغمز المیت، ایک شخص میت کی یغمز یعنی تغمیر آنکھیں بند کرتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو ہاتھ لگا کے اس کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ علیہ غسل، کیا اس مغمز پر جس نے میت کی آنکھیں بند کی اس پر غسل ہوگا؟ قال، امام نے فرمایا اذا مسہ بحرارتہ فلا، اگر تو یہ آنکھیں بند کر رہا ہے مس کو اس وقت کہ ابھی تک اس کا جسم گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر تو غسل نہیں ہے۔ وَلَكِنْ اِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدْ، لیکن اگر یہ اس کو مس کرتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد، فَلْيَغْتَسِلْ، تو پھر اس کو چاہیے کہ غسل کرے۔ پس وَهِيَ كَمَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَصْلِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْمَسْ، یہ روایت جہاں غسل مس سے میت پر دلالت کر رہی ہے، تدلو ساتھ یہ بھی بیان کر رہی ہے علی التقیید بما بعد البرد، کہ اگر ٹھنڈا ہونے کے بعد مس کرے تو غسل ہے، ورنہ نہیں۔ دونوں چیزیں ایک ہی روایت میں واضح۔ آخر میں آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ میت انسان کا ہو تو غسل مس میت ہوتا ہے، غیر انسان پر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اس پر ہمارے پاس دلیل لصحیح الحلبی، کہتے ہیں سالتو ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل، میں نے امام صادق السلام سے عرض کیا ایک شخص کے بارے میں، یمس المیتۃ، کہ جو ایک میتہ کو مس کرتا ہے، یعنی کوئی جانور جو مردہ پڑا ہو، ایمبغی یغتسل منہا، کیا اس کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی غسل مس میت کرے؟ فقال لا، فرماتے ہیں نہ، ان پر نہیں ہے، انما ذالک من الانسان، یہ فقط انسان کے میت کو مس کرنے پر غسل ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں ان اصل البراءۃ بعد القصور فی المقتضی کاف، آیا غیر انسان کے میت کو مس کرنا
اس پر کوئی دلیلیں موجود ہیں؟ فرماتے ہیں جو روایات مس میت پر غسل کو واجب کرنے پر دلالت کرتی ہیں، غسل پر دلالت کرتی ہیں، وہ فقط میت انسان میں ہیں، غیر میت انسان میں وہ دلیلیں دلالت کرنے سے قاصر ہیں۔ تو پس جب غیر انسان کے میت پر دلالت کرنے سے قاصر ہیں، ہم اصالۃ البراء جاری کریں گے کہ انشاءاللہ واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔